بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہو چکا تھا، اسے خبریں مل رہی تھی خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو یربو، اس نے اپنے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ہمیں مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا اور پھر نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو۔ یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے آ جانا، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بتا پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں لے لیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بتا اجڑ چکا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر کسی ایک کا سر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ زندہ دل، بے خوف اور مہم جو انسان تھے، ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو وہ روک لے، اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جا سکے۔ مسلمانوں کو ان کی دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا، ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کر رکھتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ الولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ، عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ کسی پر بھی ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے، وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی، جس طرف وہ گیا تھا مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت میں روانہ کر دیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، مالک بن نویرہ اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں، اگر وہ ہماری تلاشی میں ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آ گیا۔
اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربوع کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ گئے تھے چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینے کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کو تم خلاف جاؤ گے، اور خلاف ورزی تم نے ہی کی تھی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے میں تجھے قتل کروں یا نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں مل رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روح پوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے، جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے کے لیے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد بھلا ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی۔ لیلا نے کہا، تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے، خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور لیلا کے ساتھ خود شادی کر لی۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں یہ لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ
اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آتی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف بھی۔ مخالفانہ روایات کے منصفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ٹھیک بیان نہیں کر رہے۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی؟ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگیاں کیا ہوا کرتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچ گئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینے چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورگلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک کو قتل جائز کرنا تھا، مگر تم چاہتے کیا ہو؟ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں ہے کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے تھے۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی کرنے والے بہت سخت انسان تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت یا عادت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں سے ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں جا پہنچے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بن سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔
اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا، یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے یا اسے نکاح میں لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے، اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ عنہ ہی موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطاح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ اس طرح سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ یمامہ پر حملے کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نالج پرلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔